بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معرفت ہے تو خشیت پیدا ہوتی ہے، معرفت نہیں ہے تو خشیت پیدا اس لیے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اپنے پاس علم رکھتے ہیں، تو علم و معرفت یہی خشیت کی بنیاد ہے۔ چلیے وعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله صلی عليه وسلم ان الناس لكم تبعون وان الرجال ياتونكم من الاقطار الذين يتفقهون في الدين فاذا اتوكم فاستوصوا بهم خيرا رواه الترمذي۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الناس لکم تبع، دین میں سارے لوگ تمہارے تابع ہیں۔ دین سب سے پہلے کس کو ملا ہے؟ صحابہ کو ملا ہے۔ ساری دنیا تک جو دین پہنچا ہے وہ صحابہ ہی کے ذریعے پہنچا ہے، لہذا صحابہ ہی دین کے لیے سند ہیں، وہی حجت ہیں اور وہی معیار ہے۔ صحابہ کے مطابق جو چلے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، صحابہ سے ہٹ کر اور کٹ کر چلے گا تو وہ ضلالت و گمراہی میں جا گرے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طریقے سے تم لوگ ایمان لے آئے ہو تو یہ ہدایت پالیں گے۔ تو ہدایت کا معیار صحابہ کرام کی زندگی اور ان کا طرز عمل ہے۔ جس کی زندگی میں صحابہ کا طرز عمل آ گیا، ان کے عقائد آ گئے، وہ یقیناً ہدایت یافتہ ہے، اور جن سے ہٹ گیا، جو ان سے ہٹ گیا وہ راستے سے کٹ گیا۔ جب یہی معیار ہیں، انہی پہ ہمارا دار و مدار ہے، تو ان سے ہم کو عقیدت بھی رکھنی چاہیے، ان سے ہم کو محبت بھی رکھنی چاہیے، اور ان کی عظمت بھی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، ان کا اقتداء بھی کرنا چاہیے۔ البتہ یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ جب کسی کو اللہ تبارک و تعالی علم عطا فرما دیں، بڑا مرتبہ عطا فرما دیں، مقتدی بنا دیں، تو مقتدی بننے کے لیے اور بننے کے بعد متکبر نہ ہو جاؤ، بلکہ مقتدی بنے ہو تو اپنے آپ کو خادم سمجھو۔ اب یہ بات طے کر لو کہ جس چیز کی بنیاد پر ہمیں یہ عزت ملی ہے، وقت ملی ہے، مقتدائیت ملی ہے، اب یہ خوبی اور کمال ہم انسانوں کی خدمت کے لیے استعمال کریں گے، اور یہ خوبیاں اور کمالات ہر مستحق اور ہر صلاحیت مند انسان کے اندر اس کو منتقل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عالم بن گئے ہو تو منہ چڑھا کے بیٹھ گئے میں تو علامہ صاحب ہوں، نہیں۔ عالم بنے ہو تو اپنے اندر یہ قرآن پیدا کرو کہ جو دولت اللہ نے مجھے دی ہے، اس دولت کو ایک ایک فرد کی طرف انشاءاللہ منتقل کر کے رہوں گا۔ اور علماء کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ طلباء کو اپنے لیے محسن سمجھیں، اس لیے کہ آپ کے جو علم کی ترقی ہے وہ طلباء پر موقوف ہے۔ طالب علم کے زمانے میں انسان پڑھتا نہیں ہے، پڑھنے کے لائق بنتا ہے۔ پڑھتا کب ہے؟ جب معلم بن جاتا ہے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جب تک انسان طالب علم ہوتا ہے وہ پڑھتا نہیں، وہ تو استاد کو پڑھاتا ہے۔ جب خود استاد بنتا ہے تب پڑھاتا ہے، تب پڑھتا ہے۔ بھائی آپ نے صحیح معنی میں آپ طالب علم ہیں، آپ نے مطالعہ کیا، سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو کوئی بات نہیں، صبح کو استاد کے پاس جا کے بیٹھنا۔ آپ کو بہت زیادہ رات بھر جو ہے ٹکرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نفس کتاب آپ نے دیکھ لی، جو زیر درس کتاب ہے اس کی عبارت پڑھ لی، اس کو جتنا سمجھ سکتے ہو تو کوشش کر لی۔ آپ کو شروحات میں ٹکرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مطمئن ہے کہ صبح کو استاد محترم پڑھائیں گے، وہ گتھی سلجھا دیں گے، سمجھا دیں گے۔ لیکن آپ اب استاذ بن گئے، اب آپ کتاب لے کر کے بیٹھے، اب سمجھ میں نہیں آ رہا اس لفظ کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، تو اب بھی مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤ گے کہ چلو صبح کو دیکھیں گے، اب رات کو نیند نہیں آئے گی۔
اب آپ کو بے چینی رہے گی، یہ شرح دیکھ، وہ شرح دیکھ، یہ ترجمہ دیکھ، وہ کتاب دیکھ، حل نہیں ہو رہا تو کسی بڑے استاد سے پوچھ کے حل کرو، اس لیے کہ صبح کو آ کے حل کرنا ہے۔ اگر رات کو آرام سے لیٹ گئے تو صبح کو کیا حل کریں گے؟ آ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پڑھنا ہے نا، مدرس بن گیا تو پڑھنا ہے، اور مدرس نہیں بنا تو بس کچھ بھی نہیں۔ تو طالب علم استاذ کے سامنے آ گیا تو اب استاذ کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا موقع ملا۔ اب فکر ہو گئی مطالعہ کرنا ہے، جتنا مطالعہ کرے گا علم کے اندر اتنا اضافہ ہوگا۔ اب آئے گا سمجھانے کی کوشش کرے گا تو اندازہ ہوگا کہ میرا انداز جو سمجھانے کا ہے وہ کتنا کامیاب ہے اور کتنا ناکام ہے، تو انداز اپنا بدلے گا، سمجھانے کی، افہام و تفہیم کی جو ہے مہارت پیدا ہوگی، صلاحیت کے اندر نکھار پیدا ہوگا، اور جتنا پڑھائے گا اتنا اجر و ثواب نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا رہے گا۔ جتنے زیادہ شاگرد ہو جائیں گے اتنی ہی زیادہ نیکیوں کا راستہ کھل جائے گا۔ تو محسن ہے نا، لہذا طلبہ کی نہ تو بے حرمتی کرنی چاہیے، نہ ہی ان کی خیر خواہی کے اندر کوئی کوتاہی کرنی چاہیے۔ جب استاذ بنو تو یہ خیال رکھنا یہ طلبہ ہی ہمارے محسن ہیں، ہمارے علم کی بقا اور فروغ انہی طلبہ کی وجہ سے، یہ اگر نہیں ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ اس لیے طلبہ کی خیر خواہی برتو، ان کو اللہ کی طرف سے اپنے حق میں نعمت سمجھو، ان کی بے حرمتی مت کرو، اور ان کے حقوق میں کسی طرح کی کوتاہی مت کرو۔ بھئی آپ سوچو کہ ان کے ماں باپ نے، طلبہ کے ماں باپ نے، آپ کے ماں باپ نے آپ کو ہمارے یہاں لا کر کے ڈال دیا ہے، گویا ان کی جو سب سے قیمتی متاع اور سب سے قیمتی سرمایہ تھا وہ اساتذہ کے حوالے کر دیا، اور کب کیا؟ زندگی کے بہترین ایام میں۔ یہی تو سیکھنے کا زمانہ تھا، یہاں نہ آتے تو دنیا کی کوئی بھی چیز سیکھ لیتے، اب یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کیا سیکھو گے؟ سیکھنے کی عمر ہی نکل جائے گی۔ اس لیے بہترین چیز اور بہترین زمانے میں والدین نے اساتذہ کے حوالے کیے، اس لیے اساتذہ کو کسی طرح کی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ بچے پڑھنے کے لیے آ گئے اور وہاں جا کر کے بیٹھ گئے، وہاں جا کر کے بیٹھ گئے، یہاں باتوں میں لگ گئے، وہاں باتوں میں لگ گئے، ہنس رہے ہیں، ٹھٹے کر رہے ہیں، بلا وجہ کی نشست و برخاست کر رہے ہیں، یہ خیانت ہے طلبہ کے ساتھ۔ آدمی بیمار ہے، مجبور ہے، کسی کام میں ضروری لگا، مجبوری کی بات ہے، مدرسے کی طرف سے یا قوم کی طرف سے کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ نہیں پڑھا سکتے تو مجبوری ہے، لیکن آئے ہیں بچے بیٹھے ہیں، ہم باتوں میں لگ رہے ہیں، یہ خیانت ہے، بدترین خیانت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ طلبہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرو، اور زیادہ سے زیادہ ان کی طرف علوم منتقل کرنے کی ان کی استعداد کے مطابق کوشش کرو۔ ان الناس لکم تبعا، سارے لوگ تمہارے تابع ہیں، اور لوگ تمہارے پاس مختلف دور دراز علاقوں سے آئیں گے، یتفقہون فی الدین، دین کو سیکھنے کے لیے۔ فَإِذَا أَتَوْكُمْ، بس جب لوگ تمہارے پاس دین سیکھنے کے لیے آئیں، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، تو ان کے بارے میں تم خیر کی وصیت قبول کرو، یعنی ان کے بارے میں اچھا برتاؤ کرنا۔ چلیے، وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمه الحكمه ضالة الحكيم فحيث وجدها فهو حق بها رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب وابراهيم بن الفضل الرابي يضعف في الحديث یضعف، يضعف في الحديث۔ دیکھو بے دین لوگوں سے تو علم دین حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی آپ نے مسلم شریف کے اندر وہ روایت پڑھی نا کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان ھذا العلم دین، یہ جو فن حدیث ہے، علم حدیث ہے، یہ عام علم نہیں ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، لہذا اچھی طرح دیکھ لیا کرو کہ دین کس سے سیکھ رہے ہیں۔ تو علوم دینی یا کسی بے دین سے نہیں سیکھنے چاہیے، لیکن دیندار لوگوں کے پاس سے علم حاصل کرنے میں کبھی بھی شرمانا نہیں چاہیے۔
اگر ضرورت پیش آ جائے اپنے چھوٹوں سے کوئی بات معلوم کرنے کی تو بھی کسی طرح کا تردد نہیں کرنا چاہیے، جہاں بھی ملے وہیں سے لے لو۔ اگر آپ کی مطلوبہ چیز بالکل کھوکے میں ملتی ہے تو یہ کہو صاحب کھوکے میں سے نہیں لیتا، آپ کو جو چاہیے جب وہ مل رہا کھوکے میں تو آپ شو روم میں کیوں جائیں گے، کھوکے میں سے لیں گے نا جا کر۔ جب آپ کی یعنی آپ کے پیش نظر آپ کا مطلوب ہوتا ہے، کھوکا، چھوٹی دکان، بغیر فرنیچر کا ڈھابا اور بڑا شو روم، 5 اسٹار ہوٹل، یہ نہیں دیکھتے مطلوب میرا کہاں ہے۔ علم دین کے لیے بھی یہ دیکھو مطلوب کہاں ہے، چھوٹے درجے کا آدمی ہے، بڑے درجے کا آدمی ہے، یہ مت دیکھو، جہاں بھی اچھی بات ملے، جہاں بھی ہمارا مطلوب ملے بس وہی جا کے حاصل کرو۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، دانائی کی بات یہ مومن کا گم شدہ لال ہے۔ فحیث وجدہا، بس جہاں بھی اس کو پائے وہ اس کو لینے کا زیادہ حقدار ہے۔ دیکھو میرے شیخ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی درجات کو بلند فرمائے، بہت اعلیٰ درجے کے فقیہ تھے اور بڑی سادہ زندگی تھی۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانہ میں اگر یہ دیکھنا ہو کہ صحابہ کیسے رہتے تھے تو حضرت کی زندگی میں آپ دیکھ کر کے اندازہ قائم کر سکتے ہو کہ صحابہ اس طرح رہا کرتے تھے، اتنے بڑے عالم اور اتنے سادہ اور اتنے محقق تھے۔ میرے پہلے شیخ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ، وہ میرے حضرت کے استاذ، بات استاد بڑا ہوتا ہے شاگرد کے مقابلے میں، لیکن کئی بار ایسا ہوا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ، یہ چھوٹے موٹے عالم نہیں ہیں، ان کے علم اور کمال کا ساری دنیا میں چرچا ہے اور لوگ ان کو کہتے ہیں بیہقی وقت، یعنی جیسے حدیث کے اندر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات بہت بڑی ہیں، بہت ساری کتابوں کے وہ مصنف ہیں، ایسے ہی حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ جو میرے پہلے شیخ ہیں، ان کا علم بھی اسی طریقے سے بہت ہی گہرا اور بڑا مضبوط ہے اور بہت بڑے علامہ ہیں۔ لیکن کئی بار ایسا ہے کہ انہوں نے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ سے بعض مسائل کے بارے میں فرمایا کہ ذرا اس کے بارے میں تحقیق کر کے بتائیے، اس میں صحیح بات کیا ہے، اس میں قول فیصل کیا ہے، اس کی تحقیق کیجیے۔ اب اگر وہ یوں سوچتے کہ یہ تو میرے شاگرد ہیں، بھلا میں ان سے پوچھوں گا تو میری توہین ہو جائے گی، یہ عالمانہ شان ہی ہے کہ علم تو جہاں بھی ہو، چھوٹے کے پاس ہو وہاں سے بھی لے لو، بڑے کے پاس ہو وہاں سے بھی لے لو، چھوٹے اور بڑے کو مت سوچو، یہ دیکھو مطلوب ہمارا کہاں سے حاصل ہو رہا ہے، اسی کو اس روایت کے اندر بیان فرمایا۔ حیث وجدہا، جہاں بھی ملے آپ اس کے لینے کے حقدار ہو، فوراً وہاں سے لے لو، چھوٹے بڑے کا اور اس کا مت دیکھو، بلکہ جہاں سے بھی مل سکتا ہے۔ ایک مومن کو، ایک طالب علم کو ہمیشہ سرگردہ رہنا چاہیے کہ علم دین کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے، جہاں سے بھی حاصل ہو سکتا ہے وہاں سے حاصل کرنے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت پر یہ تبصرہ فرمایا کہ یہ روایت غریب ہے اور ضعیف ہے، اور ضعف کی وجہ بیان فرمائی کہ اس کے راویوں کے اندر ایک راوی ہے ابراہیم ابن فضل، اور یہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، لہذا جس حدیث کی سند کے اندر یہ راوی آ جائے گا اس روایت کی سند بھی ضعیف ہو جائے گی۔ چلیے، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیر واحد اشد علی الشیطان من الف عابد رواه الترمذی وابن ماجہ۔ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ 1000 لوگ عابد بن جاویں، صبح سے شام تک سجدے سے سر نہ اٹھاویں، 24 گھنٹے تسبیح گھونٹتے رہیں، شیطان کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی جتنی ایک شخص کے عالم اور فقیہ بننے پر اس کو بے چینی ہوتی ہے، کیونکہ عابدوں کو تو جب چاہے گدہ دے دے،
جہاں چاہے گا، جب چاہے بہت خوبصورتی کے ساتھ سنت سے ہٹا کے بدعت پہ لے آئے گا، لیکن فقیہ کو نہیں لا سکتا۔ عابد عبادت تو کر سکتا ہے لیکن خود کو علم کی مدد کے بغیر بے دینی سے نہیں بچا سکتا۔ اور عالم چاہے عبادت میں کچھ کمزور بھی ہو لیکن اس کو دین کی شکل اس کے ذریعے بگڑ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے شیطان کو عابدین سے زیادہ پریشانی نہیں ہے۔ کن سے زیادہ پریشانی ہے؟ علماء سے زیادہ پریشانی، اسی لیے سب سے زیادہ انہی کے پیچھے رہتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ ایک فقیہ زیادہ بھاری ہے شیطان پر 1000 عابدوں کے مقابلے میں، رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ دیکھو ایک طبقہ ہمارے یہاں پیدا ہو گیا دنیا میں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، اور حقیقت میں وہ منکرین حدیث ہیں، تارکین حدیث ہیں۔ اپنے اس جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے ٹائٹل خوبصورت لگا لیا اہل حدیث، ورنہ حقیقت میں کیا ہے؟ تارکین حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں فقہ کیا چیز ہے جی؟ ہم فقہا کی بات کیوں مانیں؟ فقہا کیا ہے؟ کہاں سے آ گئی یہ بلا؟ یہ تو بدعت ہے، نعوذ باللہ۔ تو ان کی آنکھوں میں اس لے جا کے سرما لگا دو اس کا، کہ یہ فالتو کی چیز نہیں ہے، یہ تو دور نبوت سے سند لگی ہوئی، مہر لگی ہوئی چیز ہے۔ فقیہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیہ کی تعریف کی ہے، تو فقیہ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس فقہ ہو۔ تو فقہ پیغمبر علیہ السلام کی پسندیدہ چیز ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا یہ کہنا ہے کہ جی فقہ کہاں سے آ گئی اور ہم فقہ کے پیچھے کیوں چلیں، تو پھر کہاں چلے گا؟ فقہ کو اختیار کرے گا تو ہدایت ملے گی، نہیں تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ چلیے۔ وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير اهله كمقلد الخنازير۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ دیکھو علم چونکہ مردوں کی بھی ضرورت ہے، عورتوں کی بھی ضرورت ہے، تو بہت سے لوگ اور وہ لوگ جو عالم کہے جاتے ہیں وہ بھی یہ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ عورتوں کو اس میں شامل کرنے کے لیے ایک جملہ بڑھاتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اچھی طرح یاد رکھو، و مسلمہ کا لفظ جو ہے حدیث کے اندر نہیں ہے، لہذا اس کو روایت میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اب رہی بات کہ عورت، ہاں عورت اس میں شامل ہے۔ مسلم جو ہے یہ اس میں جنس ہے، اور جنس کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ جواب ہوگی۔ دوسرے یہ کہ عام احکام میں عورتیں مردوں کے تابع ہیں۔ قرآن میں جتنے احکام آئے ہیں ان سب میں چند جگہوں کو چھوڑ کر کس کو مخاطب بنایا گیا؟ مردوں کو بنایا گیا۔ تو مردوں کے لیے صرف حکم ہے، عورتیں بھی طبعاً اس میں شامل ہیں۔ تو ایسے مسلم، ہر مسلمان مرد پر علم کرنا فرض ہے، تو اسی مسلم کے اندر مسلمہ بھی طبعاً شامل ہے، علیحدہ سے جملہ بڑھانے کی ضرورت۔ تو اچھی طرح یاد رکھو، جتنے پیشہ ور مقررین ہیں بیچارے، یہ رٹی رٹائی تقریر کرنے والے، یہ تو 100% یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب علم کی فضیلت کے لیے تقریر کریں گے تو بہت شان کے ساتھ کہیں گے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ یہ مسلمہ کا لفظ حدیث کے اندر نہیں ہے۔ دیکھو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ دیکھو علم کے 2 درجے ہیں، ایک تو ہے ضروری اور بنیادی مسائل اور عقائد کو جاننا، ایسے ضروری عقائد جن کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ان عقائد کا علم، یہ علم ضروری ہے۔ ایسے بنیادی مسائل نماز روزے کے کہ جن کو جانے بغیر ہماری نماز اور روزہ درست اور صحیح نہیں ہو سکتے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو نہیں حاصل کرے گا وہ تاریک فرض سمجھا جائے گا، گنہگار سمجھا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو، پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھی؟ اور ایک ہے عالم بننا، فقیہ بننا، محدث بننا، مفسر بننا، یہ ہر مسلمان پر نہ فرض ہے
اور نہ ہر مسلمان اس درجے پر فائز ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لہٰذا وہ فرض نہیں ہے، وہ تو استحسان کی چیز ہے۔ جس کو اللہ توفیق دے دیں بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، لیکن کوئی اس درجے نہیں چلتا تو وہ تارک فرض نہیں کہلائے گا، اس درجے سے تو محروم رہا لیکن تارک فرض اور گنہگار۔ کوئی مسلمان اگر یہ ضروری معلومات حاصل کر لے اور مدرسے میں آ کر باقاعدہ عالم کا فن نہ پڑھے تو وہ گنہگار ہے، پڑھ لیا تو سعید ہے، سعادت مند ہے، نہیں پڑھا تو گنہگار۔ لیکن یہ ضروری اور بنیادی مسائل نہیں سیکھتا ہے تو وہ گنہگار ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں علم سے مراد کون سا علم ہے؟ علم ضروری، یعنی وہ بنیادی عقائد جن کو تسلیم کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہ بنیادی مسائل کے جن کے بغیر آپ کی نماز اور روزہ درست نہیں ہو سکتے، ایسے عقائد اور مسائل کو جاننا وہ اس علم کا یہاں مصداق ہے، وہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ وَوَازِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبِ، اور نااہلوں کے پاس علم رکھنے والا ایسا ہے جیسے خنزیر کو جوہر اور موتی اور سونے کا ہار پہنانے والا۔ سمجھ گئے؟ غریب سی مسجد ہے، چھوٹی سی، بڑے سیدھے سادے لوگ وہاں رہتے ہیں، بڑے علم کے متلاشی ہیں۔ یہ مولوی صاحب ہمارے ہیں، عشاء کی نماز میں آ کے تھوڑی سی نصیحت کر دیں۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی، بہت میرے پاس تو بڑی مصروفیت ہے، میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ بہت بڑی مسجد ہے، وہاں سارے مالدار لوگ رہتے ہیں، سیٹ رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، ان کی طرف سے آگے ترانامہ، یہ ہماری مسجد میں عشاء کے بعد تقریر کر دیو، سر پہ پیر رکھ کے گیا مولوی صاحب، بھاگا بھاگا۔ حالانکہ وہ جتنے لوگ ہیں وہ بڑے بڑے، وہ سنتے بھی نہیں کم وقت، وہ تو ٹیک لگائے گھر بیٹھے، بس انہیں تو کیا کام کرنا، تقریر کے بعد میں مولوی صاحب کو کھانا کھلا دیں گے، وہ کباب کوفتے بریانی اور زیادہ سے زیادہ لفافہ دے دیں گے، بس سننا تو ان کو ہے ہی نہیں، ان کے نزدیک اس کی ایسے وہاں بھاگے بھاگ۔ یہ ہے کمقلد الخنازیر، یعنی جو لوگ دین کی قدردانی نہیں کرتے، صرف حصول دنیا کے لیے ان کو حدیث سنا رہے ہو، ان کے پاس جا کے تقریریں کر رہے ہو تو غلط جگہ کر رہے ہو۔ جو لوگ دین کی قدر رکھنے والے ہیں، دین کی طلب رکھنے والے ہیں، انہیں سناؤ، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جنہیں قدر ہی نہیں وہ کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ تو غیر اہل کے پاس علم کو رکھنے والا ایسا ہی ہے جیسے سور کی گردن میں موتی، جوہر اور سونے کے ہار پہنانے والا۔ رواہ ابن ماجہ وروى البیہقی فی شعب الایمان الی قولہ مسلم۔ سمجھ گئے بھئی؟ بیہقی کے اندر تو بس اتنی روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، آگے کا جو جملہ ہے وہ بیہقی کے اندر نہیں ہے، وہ صرف کہاں ہے؟ ابن ماجہ کے اندر ہے۔ وقال هذا حدیث متنہ مشہور واسنادہ ضعیف، اور یہ ایسی حدیث ہے کہ اس کا متن تو لوگوں کی زبانوں پر خوب مشہور ہے لیکن سند اس کی کمزور ہے۔ وقد روی من اوجہ کلھا، اور یہ بہت ساری سندوں سے مروی ہے لیکن سب کی سب ضعیف ہیں۔ اب یہ مت سمجھنا کہ سب کی سب ضعیف ہیں تو ریجیکٹ ہے۔ جب بہت ساری ضعیف سندیں اکٹھی ہو جائیں تو چند کمزور مل کے بھی قوت والے بن جاتے ہیں۔ لہذا اب یہ جو ہے کیا بن جائے گی؟ ایسی ضعیف روایت جو مختلف سندوں میں آنے کی وجہ سے مضبوطی اپنے اندر پیدا کر لے تو پھر وہ ضعیف نہیں رہتی، وہ حسن لغیرہ ہی ہو جاتی ہے، اور اس سے استدلال بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے تقاضوں پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔